الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الخير الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہر ہفتے آگے موو کرتے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اس لیسن میں بھی آپ نے سیکھا ہوگا جو لیسن نمبر 103 تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سیکھا. خوب ہے آج ڈسکشن کے لیے، اور خوب سارے آپ کے لیے ہم نے ہوم ورکس بھی نکالے ہیں. مشکل میں نہیں ڈالیں گے آپ کو، انشاءاللہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلے ہم آپ سے پچھلی کلاس کا ریویو لیتے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ ہم لیتے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی بتانا چاہے آپ نے اپنی قیمتی چیزوں اور کتابوں کو دیکھ کر اللہ سے کیا دعا کی اور کیا محسوس کیا آپ نے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہوم ورک ہے کہ الواحد کے سبق میں جو حدیث کی عربی اور معنی کسی کو سنانے تھے یا کسی کو سنائے یا اذکار پڑھے، جو بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. کوئی بھی ہوم ورک آپ نے کیا یا سب کیے تو آپ ہینڈ ریز کرتے جائیں، انشاءاللہ میں آپ سے پوچھتی ہوں. سرور سلطانہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ فرمائیں. کھل رہا نہیں؟ السلام علیکم. کھل گیا جی. باجی صبح شام کے اذکار الحمدللہ پڑھے بھی، اس کا ترجمہ بھی سنایا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ حدیث ہے نا، اس کا بھی ترجمہ پڑھا اور بتایا الحمدللہ. اس کے علاوہ چیزوں کو دیکھ کے اپنی جو تحریریں دیکھی، جو قرآن کے کورسز کرے ہوئے دیکھ کے، بس یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنا ہے. سحر انصاری آپ فرمائیے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں لیسن کا لکھتی ہوں اردو کے اندر، کیونکہ میرے بچوں کو اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی، تو میں دعا یہی کری کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ذریعہ بنا دے کہ میرے بعد بھی چلے جانے کے بعد جو میں اردو میں نے لکھا ہوا ہے جو بھی قرآن کے بارے میں، وہ میرے بچے پڑھ کے آگے اس تک پہنچا سکیں. اور الحمدللہ روزانہ میں جو اسماء الحسنہ ہیں اذکار، وہ دعائیں اس کو دیکھ دیکھ کے مانگتی ہوں، اور آگے بھی میں نے شیئر کیا. بارک اللہ فیک. رخسار یاسمین آپ کہیے. جی رخسانہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. میں نے حدیث جو تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں نے کلاس میں شیئر کی. اس کے علاوہ گھر پہ بھی بچوں کو، اپنے پوتی پوتوں کو اللہ کی وحدانیت کے بغیر ان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیں کنٹرول کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز اکیلے ہی عطا کرتا ہے. تو الحمدللہ بارک اللہ فیکی. فرد مسعود آپ کہیے. نیکسٹ ہوم ورک بھی دکھا دیں. ٹھیک ہے، یہ عبارت لکھنے کو ہم نے کہی تھی کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے. ذرا چیٹ میں لکھیے کتنے لوگوں نے اس کو لکھا اور کہاں لکھ کر لگایا. یہ آپ میں وہاں چیٹ سے انشاءاللہ دیکھوں گی آپ نے کیسے لکھا، لکھ کر کہاں لگایا کہ کیا میری عبادات اور اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں. اس دوران میں اپنی ساتھی سے فرد مسعود سے پوچھتی ہوں. فرد آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی ہوم ورک کے حوالے سے؟
جی فرد اپنا مائک کھولیے. اچھا چلے ہاں ان کا جی مائک السلام ہی علیکم. جی ہے الحمدللہ کل کے. ہاں جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. ہاں جی بس میں نے اپنی اس میں اسمت کے حوالے سے دراصل ابھی میرے سے نا یہ میرا موبائل کھل نہیں رہا تھا تو میں نے ابھی بالکل کھولا ہے تو اس وجہ سے مجھے پھر نہ پتہ نہیں لگ رہا کہ بھئی اس وجہ سے میرا دیر سے یہ کھلا ہے موبائل. میں پوچھ رہی ہوں فرد ہاں پچھلے ہفتے کا ہاں جو ہوم ورک ہے کیا آپ نے کیا اس میں سے کوئی کام؟ ہاں جی اس میں سے دعائیں مانگی ہیں اور جو آپ نے نا جس کہا تھا وہ لکھ کے بھی اور پھر بچوں کو بھی بتایا اپنے گھر میں اپنی بہوؤں سے شیئر کیا اپنے بچوں کو بتایا اور یہ کافی ہے نا جو کچھ ہم سے اس چیز کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بس نا وہ کرے. بس بہت اچھا لگ رہا ہے اپنی ہے نا ان چیزوں اپنی نمازوں میں اپنی قرآن پاک کے پڑھنے میں اور چیزوں میں دعاؤں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اچھا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. بس الحمدللہ ہاں بارک اللہ فیک. ہاں چلے بس جی آپ لوگوں چیٹ کی میں مہربانی. میرے ساتھی چیٹ میں لکھ رہے ہیں. سنبل خان کہتی ہے میں نے لکھا ہے. کہاں لکھا سنبل آپ نے؟ یہ نہیں لکھا. سیرش انصاری نے فریج پہ لکھ کر اس کو لگایا. عظما تسکین نے وال پیپر پہ لگایا. سنبل خان نے اپنے روم میں لگایا. روم میں کہاں سنبل یہ آپ نے نہیں لکھا. روم تو بہت بڑا ہوتا ہے. ذرا سا آئیڈیا لوگوں کو مل جاتا ہے نا کہ روم میں کہاں لگایا. نوٹ بک پہ بھی لکھ کر لگائی سیرش نے. فرزانہ طارق نے کہا لکھا ہے لیکن کہاں یہ نہیں بتایا. سروت نے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے دیوار پہ لگایا. ریشما نے کبٹ پہ لگایا اور سیرش انصاری نے دعا مانگی کہ استقامت دیں اور سنبل کہتی ہیں وال پہ لگایا. اوکے شاہدہ کہتی ہیں کہ وہ سب ڈائری میں کرتے ہیں. دس از آلسو گڈ. آپ ایک ڈائری بھی ساتھ ساتھ بنا لیں. بلکہ آج میں نے ایک ہوم ورک لکھا بھی تھا آپ کے لیے. مجھے یاد ہے جس وقت ہم پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے جو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم تعلیم القرآن کورس کر رہے تھے آج سے کوئی 22 سال پہلے کی الحمدللہ بات ہے تو اس وقت ہمارے ہر پیپر میں ایک آیا کرتا تھا کویسچن ہر پارے کے بعد کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس پارے سے کون سی آیت ایسی ہے جس نے بہت متاثر کیا اور آپ کے عمل میں اس سے بہتری آئی. تو ہم اس آیت کو لکھنا ہوتا تھا ہمیں پیپر کے اندر اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہوتا تھا. اس کی سورت کا نمبر سورت کا نام اور سورت نمبر سورت کی یعنی پارے کا نمبر بھی لکھنا ہوتا تھا کہ اس سورت کی اس پارے کی سورت کی اس آیت میں جس کا ترجمہ یہ ہے مجھے یہ متاثر کیا اور میرے عمل میں اس سے الحمدللہ جو بھی بہتری آئی. اللہ استقامت دے سب ساتھیوں کو. اب میں اپنے پچھلے جب بھی پیپرز نکال کے کبھی دیکھتی ہوں ریفرنس کے لیے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ڈیکیڈز پہلے میں نے یہ چیزیں لکھی تھی اور الحمدللہ میرے لیے ایک طرح سے وہ جج اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے بھی ایک کرائٹیریا دوبارہ سے ہوتا ہے کہ کیا میں نے جو لکھا تھا سالوں پہلے آج میں اس پر قائم ہوں یا میرے عمل میں بہتری اس سے آئی یا کمی آئی. تو یہ جو آپ لکھتے ہیں نا اور لکھ کے محفوظ کرتے ہیں چیزیں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. سو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ایک ڈائری بھی بنائیں ساتھ ساتھ کہیں اور بھی جیسے میں کہتی ہوں لکھیں وہ بھی ضرور کریں لیکن کتنے دن تک دیوار پہ لکھا رہے گا نا گر جائے گا مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا فیڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈائری میں بھی لکھا کریں. آپ ہر لیسن میں سے ایک عبارت لکھا کریں کہ اس عبارت نے مجھے بہت متاثر کیا اور اس کا ترجمہ بھی لکھا کریں. چھوٹی سی بھی بالکل لکھیں. آپ کی ڈائری پوری ایک بن جائے گی اور آپ جب کسی کو پڑھائیں گے بتائیں گے کبھی کچھ کوٹ کرنا چاہیں گے کسی سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے تو آپ کا ساتھ ساتھ یہ کام انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اور لکھنے سے یاد بھی رہتا ہے جیسے کہ اور دہرائی بھی ہوتی ہے جیسے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں جزاکم اللہ خیر میں کثیرہ. جی چھوٹی سی فرمائیے بات شیئر کرنا چاہوں. کہیں رخسانہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو اب جو ڈائری کی بات کری میرے پاس اب تک موجود ہے پوری ڈائری جو ہم پارے میں لکھتے تو میں نے ڈائری میں الگ تمام آیتیں کوٹ کی ہوئی تھی الحمدللہ ترجمے کے فائدہ ہوا نا ساتھ. اس ہاں سے. بہت کھول فائدہ کھول ہوا کے کبھی دیکھا الحمدللہ کریں. ماشاء اللہ. ایک طرح سے جی اپنی عمل کی ڈائری بنا لیں اس کو. ٹھیک ہے اس جی کا نام لکھ لیں جی عمل کی ڈائری. ٹھیک جی علم و عمل جی کی ڈائری. علم بھی حاصل کر بالکل. رہے ہیں ترجمہ بھی ایک اس کا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے گا. حبیبہ آپ کہیے. This is the last I am taking, then afterward we'll move to Arabic reading. جی حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں حبیبہ جی کچھ نہیں کہنا جی چاہتی. جی کہیے. جی السلام علیکم. جی میں ویلکم. الحمدللہ لکھ تو نہیں سکتی کیونکہ میں ابھی مکے میں ہوں تو میں الحمدللہ لیکن میں نے جو بھی کام کر رہی تھی اس میں فوراً نیت کی اپنی چیک کر رہی تھی. ایک کام میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں.
چلے الحمدللہ آپ بعد میں لکھ لیجیے گا. بہت مبارک پڑھے ہیں, حرم میں جائیں, سب ساتھیوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, کل مسلمین مومنین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جوڑے رکھے. اچھا جناب, آ جائیں آمین. آج کے لیسن کے اوپر. آج کا لیسن 103 ہمارا ہے القادر, اور انشاءاللہ اس کی عربک ہم پڑھیں گے. پہلے آپ سے سنیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم اس کے ڈسکشن پہ آئیں گے. تو جناب سب سے پہلے میں اب تک جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے, میں ان میں سے پہلے ہاتھ کی طرف آتی ہوں. جنہوں نے ابھی تک ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا, پہلے اسے شروع کرتی ہوں, پھر وقت ہوگا تو پلٹ کے آؤں گی. طیبہ اکبر آپ سنائیں گی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل القادر والقدیر والمقتدر. قال اللہ تعالی قل هو القادر ولا ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آگے پڑھوں؟ ٹھیک ہے, یہی رک جائیں بس. اس کو دیکھیں, اس میں جو آیت ہے انظر کیف نصرف الآیات, ٹھیک ہے. تھوڑا سا جب ہم اس کو ٹیون میں جیسے کسی قاری کی آواز میں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا ٹیون میں پڑھتے ہیں نا, تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ عربک پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح پڑھنا آ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بھی پڑھ پاتے. تو اس کو بس یہ دیکھے گا, انظر دیکھو, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب, حدیقہ آپ پڑھیے اس کے بعد دونوں آیات. حدیقہ جی یہاں حدیقہ. سے وقال اللہ تعالی جی وقال اللہ تعالی فلا اقسم برب المشرق والمغرب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. اچھا دیکھیں, وقال اس کو دیکھیں, فلا اقسم برب المشارق والمغارب, ٹھیک ہے. یہ عربک فونٹ ایسا ہوتا ہے لکھنے میں, لیکن یہ کھڑا زبر بھی نظر آ رہا ہے نا, جی ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, نیکسٹ آیت پڑھیں. وقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ٹھیک ہے آسن, گڈ. اچھا جناب, اب نیکسٹ فائزہ امجد آپ پڑھیے. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی هو القادر الذي له القدرة التامة الشاملة الكاملة الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب القادر على كل شيء لا يأترزه عجز ولا فتور ولا جهل ونسيان. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. نیکسٹ مس شائستہ آپ پڑھیے, شائستہ حفیظ. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَدِيرُ التَّامُّ الْقُدْرَةِ وَبِقُدْرَتِهِ أَوْجَدَ الْكَائِنَاتِ وَخَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَبِقُدْرَتِهِ دَبَّرَهَا وَبِقُدْرَتِهِ سَوَّاهَا وَأَحْكَمَهَا وَبِقُدْرَتِهِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيَبْعَثُ الْعِبَادَ لِلْجَزَاءِ وَيُجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِ والمسيء بساءته الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اذان. جی.
اللهم ٹھیک ہے جی. کون ساتھی اذان کا جواب پڑھے گا؟ میم میں پڑھوں؟ نام بتائیں. جی سنبل خان. جی سنبل. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. جی سنبل، آپ نے جو دعا پڑھی یہ کئی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن ہم آپ کو جو اس کا سب سے صحیح ورژن ہے دعا کا وہ شیئر کرتے رہے ہیں، اور گروپ میں بھی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے. اسکرین پہ بھی دکھا دیں. صحیح بخاری کی یہ دعا ہے جس میں کہ ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں اگر کوشش کریں تو آپ اتنے ہی الفاظ مانگ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ آپ کو جو صحیح ترین حدیث کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ مانگ سکیں گی آپ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری یہ دعا قبول فرمائے. انشاءاللہ اس کو گروپ میں دوبارہ آپ سے شیئر کر لیں گے یاد، کیونکہ کچھ پرانی یاد کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ ری کنسیڈر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ترین حدیث کے مطابق چیزوں کو لیں تاکہ اور بہتر پڑھ سکیں انشاءاللہ اور مانگ سکیں. ٹھیک ہے جناب. اب آتے ہیں ہم اپنے ترجمے کی طرف. اس میں جو لاسٹ جو پڑھا گیا تھا نا اس میں 2-3 الفاظ ہیں جس کی میں کریکشن کرانا چاہوں گی. یہ والا ہم پڑھ رہے تھے لائن وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَدِيرُ تَامُّ الْقُدْرَةُ، ٹھیک ہے. اور دوسرا آخری لائن اس کی تھی وَالْمُسِيءَ بِأَسَاءَتِهِ. ان دونوں الفاظ کو دیکھ لیں. باقی ماشاءاللہ میری ساتھی نے بہت اچھا پڑھا. اس سے آگے کا پڑھیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ سے المقتدر والی جو لائن ہے. شہناز محمد آپ پڑھیں. جی. وهو سبحانه المقتدر التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء القادر على كل شيء المظهر قدرته بفعل كل شيء فلا يعجزه شيء على الإطلاق وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. احسنتی شناز، آپ نے باقی عربی بہت اچھی پڑھی. بس ایک لفظ ہے جسے تھوڑا سا اگر مزید بہتر کر لیں. جب آپ نے اس کی سورۃ فاطر کی آیت پڑھی نا تو آپ نے شیء صحیح پڑھا، لیکن جیسے عربک پڑھنے میں اس کو شیء پڑھا. شیء نہیں ہوگا، یہ شیء ہوگا. ہم اردو میں تو شے بولتے ہیں نا، لیکن عربی میں یہ کیا ہوگا؟ شیء. تو دونوں جگہ ٹھیک کر لیجیے گا. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. وردہ خالد آپ پڑھیں اس کے آگے. اللہ جل جلالہ هو الخالق القادر على خلق كل شيء خلق العرش والكرسي وخلق السماوات والأرض وخلق الكواكب والنجوم
وخلق الشمس والقمر وخلق الملائكة والروح. حسنتی ماشاء اللہ. اسکا آپ پڑھیے اس سے آگے. وخلق سبحانه التراب والجبال وخلق البحار والرياح وخلق الماء والنار وخلق النبات والحيوان وخلق الإنس والجان وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ماشاء اللہ حسنتی. بشرا اعظمی سے آگے آپ پڑھیں. وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن يعدها أو يحصيها أو يحيط بها كلها دالة على كمال قدرة الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے، اچھی کوشش ہے. چند الفاظ مزید ٹھیک کر لیں انشاءاللہ. اس میں دیکھیں سورۃ الزمر کی آیت جو ہے نا بشرا، آپ نے اس کو کم سے کم 3 بار سننا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس سے سننا ہے نا تو وما قدر اللہ، وما نہیں ہے، یہ مد اصلی ہو رہی ہے، وما ہے، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. اور متویات، یہ ہے متویات، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، ان دونوں الفاظ کو غور کرتے ہوئے 3 ٹائم اپنی کسی قاری کی آواز میں سننا ہے انشاءاللہ. اچھا الفاظ دیکھیے، کیونکہ وما میں ما میں الف ڈراپ ہوا تھا نا، تو پھر اوپر کی لائن میں جو آ رہا ہے نا مما، وہاں پہ بھی ڈراپ ہوا، تو اس کو پورا پڑھے مما. اسی طرح وغیرہا، اس لفظ کو اعراب دیکھ لیں. سیکنڈ لائن میں او یحصیہا، یہاں جو ہے نا اس کا یا ڈراپ ہوا تھا. باقی ماشاءاللہ اوورآل آپ نے اچھا پڑھے، گڈ. چلیں جناب فرزانہ آپ پڑھیں اس سے آگے. فسبحان العظیم کامل العظمت القوی کامل القوت القادر کامل القدرت الذی خلق السماوات والارض وخلق الدنیا والآخرہ وهو علی کل شیء قدیر. گڈ، اچھا پڑھے ماشاءاللہ. القوی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا، القوی. باقی ٹھیک ہے. خالدہ پڑھیں. وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِحْسَانٌ إِلَى عِبَادِهِ وَلِهَذَا كَانَ اللَّهُ مُسْتَحِقًّا لِلْحَمْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ مِنْ آلَائِهِ وَالْآلَاءُ هِيَ النِّعَمُ. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے وہ کل ما خلقہ اللہ، باقی کلہ کو دیکھ لیں. اور الا عبادہ، مجھے شاید سننے میں لگا کہ ہاں ڈراپ ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو، لیکن بعضوں کا سننے میں لگتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو احتیاطاً بتا دیا. بارک اللہ فیک. آپ سب جی ماشاءاللہ، آپ سب جو ہیں بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنا رہے ہیں. بڑا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. چلیں نیکسٹ دیکھیے جی، حمیرہ طاہر سنائیں. جی باجی. والنعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته وكمال علمه وقدرته وفيها منافع للعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار والنبات والحيوان فإن هذه كلها من آياته وفيها نعمة عظيمة على عباده غير الاستدلال. ہاں یہ دونوں اس میں دیکھیں، یہ جو ورڈ ہے نا نعمن، بس باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے، غیر الاستدلال استدلال، باقی ٹھیک ہے. گڈ. نیکسٹ دیکھیں جی، صفیہ اسماعیل آپ پڑھیں. فهي توجب الشكر
لما فيها من النعم وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على عظمة الباري وقدرته كما قال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر دیکھیں عظمت الباری و قدرتی ہی، ان دونوں الفاظ کو دیکھیں. ایک اور پیچھے والے جو ہے وہ غیر الاستدلال، اس میں دونوں جگہ وہ کریکشن کر لیجیے گا جو پہلے سنا تھا پچھلے پیراگراف میں. اچھا جناب آگے دیکھیں کون ساتھی پڑھیں گے؟ سدرا عرفان. وَكُلٌّ عَبْدًا يَدْعُوهُ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ دَاعِيًا دَاعِيَ الشُّكْرِ وَدَاعِيَ الْعِلْمِ. Good. فإن يشهد نعم الله التي لا تحصي مبذوله لكل مخلوق وذلك داعي إلى شكرها وقد جبلت. بس سدرا بس اتنا ہی تاکہ اور ساتھی کو بھی موقع مل سکے. ماشاءاللہ. لا تحصا اس کو دیکھیں، لا تحصا. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب نیکسٹ پڑھیں. میرے پاس ہاتھ جن کا کھڑا ہوا ہے وہ طاہرہ یاسمین ہے. جی طاہرہ یاسمین وقت سے پڑھے. وقد جبلت النفوس على حب من أحسن عليها والله تعالى هو المنعم المحسن الذي توكلوا ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. طاہرہ اس کو ورڈ الذی توکل کل ما، ٹھیک ہے الذی کل ما بل، اور اس کے اوپر کا جو لفظ ہے وقت جبلت النفوس. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا فرد مسعود آپ نے پڑھ لیا. مسز دانش آپ پڑھیں آگے. جی میم. وَيَشْهَدُ كَذَلِكَ كَمَالُ قُدْرَةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ فَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا التَّعْظِيمُ لِلَّهِ وَمَنْ ذَاكَ شُكْرُ لَهُ وَمُحَبَّتِهِ وَذُلُّ لَهُ. ہاں اس کو دیکھیں وَمِنْ ذَاكَ الشُّكْرُ لَهُ اور محبت. ٹھیک ہے عربک میں اس کو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے گڈ. اچھا جی اردو میں ہم محبت کہتے ہیں نا جی، عربک میں اس کو محبت پڑھیں گے. میم پہ زبر ہوگی میم. جی 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 جی. اچھا جناب نور العین قاضی آپ پڑھیے. السلام علیکم. فینشأ وهذه هي العبودية التي أرادها الله من عباده وخلقهم من أجلها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس تھوڑا سا اور کافی ہاتھ کھڑے ہیں بیچاری سب ساتھیوں کو موقع ملے. گوشہ یاسمین. جی باجی. فَوَعَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى مَنْ هَذَا خَلْقُهُ وَهَذَا إِحْسَانُهُ وَهَذِهِ قُدْرَتُهُ وَكَيْفَ لَا يُشْكَرُ. بس آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک ایک لائن اور سے بھی پڑھوا لیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اب عبد المعید آپ پڑھیے وکیفہ سے. وَكَيْفَ لَا يَشْكُرُ هَذَا فَضْلِهِ وَإِنْعَامِهِ وَإِحْسَانِهِ لِعُمُومِ عِبَادِهِ. ہاں وکیفہ بس یہاں تک ایک ایک لائن پڑھنی. وکیفہ لا یشکرو اور وہ احسانہ. ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے جی. سنم آپ پڑھیے. وكيف لا يعبد ويطاع وهو الكبير الذي بيده الملك وله الكمال والجلال والجمال وله الكبرياء في السماوات والأرض. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ریشما آپ پڑھیے آگے.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. इसमें वल अर्द जमीअन, बाकी ठीक है माशाल्लाह। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सबने पढ़ लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी टाइम में सबने अरबिक तो हमने कवर की, कोशिश की। अब आते हैं जनाब हम आज के डिस्कशन की तरफ, जो कि खास है इस लेसन में से। 3 नाम है हमारे सामने, अल कादिर वल कदीर और वल मुक्तदिर। अच्छे अच्छे जो अल्लाह के नाम हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम, इसी जो सूरतुल अनाम की आयत 65 है, यहाँ से शुरू करते हैं। चैट में भी आप लिख सकते हैं, मैं सवाल पूछूंगी, जिन्होंने जवाब देना हो अब इंशाल्लाह हैंड रेज करते जाएं वो लोग जिन्होंने जवाब देने हैं, जो देना चाहते हैं। यहाँ पर इस आयत में अजाबों की अकसाम की बात हुई थी। तो जनरली अजाबों की अकसाम क्या क्या हैं, जैसे ऊपर से कौन कौन से अजाब हैं, उनके हवाले से बताइए। कौन बताना चाहेगा ऊपर से आने वाले अजाब जो है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊं? मैं नाम लिया करें, मैं ना कहा करें, वो इतने सारे हाथ होते हैं। मैं उज़मा। बुशरा आप बताइए, फिर उज़मा नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा। बुशरा आप बताएं जी कि जी अजाबों में बाजी फौत ऊपर से क्या है? बुशरा जी बाजी मैं ऊपर बुशरा बोल रही हूँ जी। ऊपर का बुशरा अजाब आजमी। का मतलब बुशरा सिर्फ आप बात करें। जी बुशरा बाजी आजमी, बुशरा यास्मीन। चलिए बुशरा यास्मीन जी आप बात करें, फिर जी बुशरा आजमी बाजी से बाद ऊपर में का पूछे। जी ऊपर का अजाब का मतलब यानी हैवी रेन्स का होना, पत्थरों की बारिश है, मेंढक का बरसना, और ऊपर से यानी कि हमें हुक्मरान ऐसे मिले जो हम पे जुल्म करने वाले हों, आसमान से बिजलियों का गिरना। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे ऊपर अजाब आ सकते हैं और लोगों की शक्ल में भी हमारे ऊपर आते हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। चलिए बुशरा आजमी आप बताइए, आप बताना चाह रही थी कि नीचे से अजाब क्या हो सकते हैं? बाजी नीचे से अजाब जलजले का आना, लावे का फट पड़ना, जमीन के वहशी जानवर या नुकसानदा चीजों का हमलावर होना, जमीन का धंस जाना, आपकी औलाद या मातहतों का नाफरमान होना। गुड, शाबाश, माशाल्लाह आप लोगों ने थोड़ी अच्छी सी समझा हुआ है बात को। ओके, अच्छा जनाब, यहाँ पर एक खास किस्म की जो है ना खुसूसी तौर पे अजाब की अगली आयत के अगले हिस्से में बात हो रही है, वो क्या है? मिसेस दानिश आप बताएंगी? खास किस्म की नहीं मैम, मेरे जहन में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये कौन जो बताना आयात चाहते से मुतालिक है। हैं? ये देखिए ना आगे आयत में है ना वो। फायजा अमजद आप बताएं। जी बाजी, ये आगे जो बात आ रही है ना, औ यल्बिसकुम शिया, फिरका वारियत की बात, कि फिरकों में बढ़ जाना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब की शक्ल है। क्या क्या इसमें, मसलन फिरकों में बढ़ जाना, ग्रोह में बढ़ना, और ग्रुप बाजियां हो जाना, एक दूसरे को नुकसान देना। जी सरबत बताएं? जी सरबत बताएं। बाजी जैसे बाहम मोहब्बत का ना होना, टीम वर्क का ना होना, खानदानों में जो खिलाफात हैं, मुल्कों के दरमियान जो होता है, लोगों का आपस में बढ़ जाना, यानी तकसीम हो जाना, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देना, ये नफरतें होना आपस में। बिल्कुल, और ये वज़यूज़ी का बादुकुम बास बादिन, यानी एक दूसरे के खिलाफ क्या करना, बुग़्ज़ रखना, कार्रवाइयाँ शुरू कर देना, एक दूसरे के खिलाफ ताकतों का इस्तेमाल होना। बहुत अहम बात है। यहीं से जरा हम मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, चैट में बताइए मुझे कि ये फिरका वारियत, ग्रुप में बंटना, नफरतों का पैदा होना, ग्रुप बाजियां होना, बाहम मोहब्बतों का ना होना, टीम वर्क ना होना, फिर लोगों का आपस में तकसीम हो जाना, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, एक दूसरे के खिलाफ ताकतों का इस्तेमाल करना। सच बताइए, हम में से कितने लोग इसको अल्लाह का अजाब समझते हैं? ये अल्लाह की अजाब की शक्ल है ना। क्या हमने कभी सोचा कि ये अल्लाह का अजाब है? तो फिर अगर हम ये सोचते हैं, चलें, कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने सोचा है, चैट में आंसर आ रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं सोचा नहीं इस एंगल से। अगर ये अजाब है, मुझे चैट में ही लिख के बताएं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक लफ्ज में बताएं क्या करना चाहिए। अल्लाह से क्या करनी चाहिए? पनाह मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए,
بالکل. تو ابھی اسی وقت چلیں اسی وقت سوچیں اپنے آس پاس کتنا انتشار ہے، کتنی تقسیم ہے، اور اسی وقت نا بالکل خاموشی سے چند سیکنڈ کے لیے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ سب کے دل جوڑ دے اللہ. 5 بار استغفر اللہ کہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور. اس دعا کو مانگا کریں کثرت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. ٹھیک ہے، تو جناب اب آپ کا اس ہفتے کا ہوم ورک، جو پہلا ہوم ورک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس ہفتے خصوصی طور پر ہر روز، ویسے تو آپ استغفار کرتے ہوں گے صبح و شام کی دعاؤں میں بھی اور ویسے بھی، لیکن اس ہفتے ہر روز روزانہ کم سے کم ایک بار جو ہمارے خاندانوں میں، شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، مسلمانوں میں آپ دیکھیں 4 لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ان سب کا سوچ کرنا، ان گروہ بندیوں کا سوچ کر ہم نے استغفار کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. یہ ہمارا ایک ہوم ورک ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے. ہوم ورک 2 جو ہمارا اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں یہ تقسیم اور نفرت دیکھیں لوگوں میں تو ان کو جوڑیں. مثلا خاندان میں، اپنے خاندان سے شروع کریں. سوچیں اپنے خاندان میں، پڑوسیوں میں، یا اپنے آس پاس دوستوں میں کہاں آپ کو کوئی تقسیم اور آپس میں رفت نظر آ رہی ہے. اس کو جوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور کچھ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس میں بہت برکت ڈالے اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے. اس یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب آتے ہیں ہم اگلی آیت. یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے نا ان المتقین فی جنات و نہر والی، اس آیت سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں جنت ملے گی نا کچھ لوگوں کو، لیکن یہ جنت میں یہ جگہ، یعنی جنت میں جو جگہ ہے کس کو ملے گی؟ چیٹ میں لکھیں ذرا، کس کو ملے گی جنت میں یہ جگہ؟ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سچے لوگوں کو. ٹھیک ہے، سچائی کی وجہ سے ملے گی. یہاں انبیاء کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ کچھ لوگوں نے لکھا ہے انبیاء کو تو ملے گی، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ فی مقعد صدق. صدق کا لفظ آ رہا ہے. انبیاء تو سچے لوگ تھے، لیکن اور لوگوں کو بھی مل سکتی ہے جنہوں نے سچائی کا دامن تھامے رکھنا زندگی میں انشاءاللہ. تو یہاں سے جناب ہمارا اب ایک ہوم ورک کیا آتا ہے کہ بلکہ ہم سے نکل جائیں. میں کا مطلب میں اپنی جگہ اور آپ سب میں سے ہر ایک اپنی جگہ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں. کتنی بات مبالغے والی مجھ سے ہو جاتی ہے، کہیں میں بڑا چڑھا کے تو بات نہیں کرتی، کہیں میں مبالغہ آرائی تو نہیں کرتی، کہیں میں مذاق میں جھوٹ تو نہیں بولتی. مجھے سچ بولنا ہے. یہ میرا ہوم ورک ہے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ کہ مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل ہوم ورک ہے. اور اسی میں یہ 3rd ہوم ورک تھا. چھوٹے چھوٹے سے ہوم ورک دے رہی ہوں، عملی بھی، ذکر کے بھی، اور اسی میں ہمارا 4تھا ہوم ورک بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ القمر کی آیت 54-55، یہ کسی کو سنائیں، کسی ایسے کو سنائیں جو آپ کی طرح فکر گروپ کی کلاس میں نہ ہو، کوئی اور نیا، کوئی بھی گھر کا بھی بندہ ہو سکتا ہے، باہر بھی، دوست بھی، کوئی بھی، کسی کو بھی سنا دیں. کسی کو سنائیں، اس کے عربک سنائیں، اس کا ترجمہ سنائیں، اور سچ بولنے کی اہمیت اس پر واضح کریں کہ اس میں سچ بولنے کی اہمیت ہے کہ سچوں کو کون سی جگہ ملے گی؟ جنت میں اپنے انشاءاللہ رب کے قریب جگہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیں انشاءاللہ. چلیں فرائض پورے کریں اور سچ کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں جناب. ہم نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَدِيرُ، بلکہ یہ جو ہے نا القادر والا پہلا پیراگراف تھا، اس میں القادر کے لفظ کو مارک کر لیں. اللہ تبارک و تعالی هو القادر.
القادر کو یا انڈر لائن کر لیں یا مارک کر لیں، میں بعد میں بتاؤں گی کہ کیوں میں کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس پیراگراف کے آگے لکھ دیں، ایک طرف کر کے لکھ دیں القادر کے، یہ القادر کے بارے میں پیراگراف میں بات ہو رہی ہے اس میں. اس کے بعد والا جو ہے وہ سبحانہ القدیر. اب القدیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس القدیر کو بھی مارک کر لیں، اس کے آگے پیراگراف میں اس کو بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے. اب ادھر سے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، سوال کا جواب آپ سے لیتی ہوں. یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ جو القدیر والی بات ہو رہی ہے، جہاں بہو سبحانہ القدیر والا جو پیراگراف ہے، اس کے اندر سے میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد بھی اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر کیا کیا احسانات کیے؟ بتائیے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ وہ احسانات کیا ہیں جو پیدا کرنے کے بعد کیے؟ کون بتانا چاہے گا؟ باجی بشرا میں بتاؤں؟ شہناز بتائیں. چلیں بشرا طاہرہ پہلے. یاسین. آپ بشرا آپ تو بتا چکی ہیں پہلے، طاہرہ آپ بتائیے. جی باجی. جی اب جو لوگ اللہ تعالیٰ پہلے نے بات کر چکے ہیں ان کو انشاءاللہ بعد میں موقع ملے گا، نئے ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. طاہرہ آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کو درست فرمایا اور ان کو مضبوط بھی کیا کہ وہ اپنی جو دنیا میں ان کی جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، جو بھی احکام ہے ٹھیک وہ ہے، پورے کر مضبوط کیا. سکیں. اور جی اور وہ ان کو زندہ بھی ان کو زندگی بھی دی اس نے، اور موت بھی دیتا ہے، اور جزا ٹھیک ہے، سزا بھی وہی دے گا قیامت کے روز ٹھیک بھی ہے، اور دنیا میں بھی. اور وہ بدلہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو بھی، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملتا ہے، اس کو قیامت میں اس کے ساتھ روز حشر میں ٹھیک. اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. گڈ. اپنی قدرت کے ساتھ اس نے پیدا کرنے کے بعد تدبیر کی، درست کیا، مضبوط کیا، زندہ کرے گا، موت دی، اور بندوں کو اٹھائے گا اور ان کے اعمال کا احسان کا بدلہ جزا کے طور پہ دے گا، اور برائی کرنے والے کو برائی کرنے والے کو جو برائی کا بدلہ ملے گا تو کسی اور کے ساتھ پھر کیا ہوگا، کسی اور کا بدلہ اس کے ساتھ لیا جائے گا نا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے جناب، گڈ. اچھا، اب اسی پہ آتے ہیں ہم نیکسٹ. یہ جو اس سے اگلا پیراگراف ہے نا، وہ ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقْتَدِرُ. تو یہ جو المقتدر ہے نا، اس کو بھی مارک کریں، اور اس کے آگے جو ہے وہ اس پیراگراف کے آگے کر کے المقتدر لکھ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں. جی کہیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی میں مقتدر کے لیے میں بتاؤں. میں سوال کروں گی تو بتائے گا، میں آگے سے سوال جی انشاءاللہ، کیونکہ اینڈ میں اگر ٹائم ہوا تو میں رخسانہ آپ سے پوچھ لوں گی انشاءاللہ. یہ جو اسی پیراگراف میں بتائیے المقتدر میں. چلے رخسانہ آپ ہی بتائیے گا، میرا سوال یہاں سے سوال غور سے سنیے گا. جی بتائیے کہ اگر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا موازنہ کریں، ٹھیک ہے، تو بلکہ ایسا کریں کہ یہ جو آیت، اس میں جو آیت نہیں بلکہ اس میں جو یہ ہے نا الذی لا یمتنع علیہ شیء، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مشکل میں نہیں ڈال سکتی، اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نہ کرے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ اتنے حصے کا ترجمہ کریں صرف. جس پر الذی لا نہیں کوئی یعنی کوئی چیز اس پہ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ مشکل نہیں، پہ. رکاوٹ. ٹھیک ہے، رکاوٹ جس یعنی پر مشکل سے بنا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. لم تو ہی کوئی روکنے سے رکاوٹ آتا ہے. جی ٹھیک ہے، رکاوٹ. رکاوٹ نہیں بن سکتی. گڈ. آپ اس کا ترجمہ کیجیے اگلے کا. فلا، یہ جو ہے نا اس کے بعد والا ورڈ کہ فلا یعجزہ شیء علی الاطلاق، نہیں عاجز کرتی اللہ تعالیٰ، ولا یعجزہ، نہیں کوئی چیز عاجز کر دیتی. رہنے کا اللہ تعالیٰ کوئی چیز کمزور عاجز نہیں کر سکتی. علی الاطلاق قطعی بھی نہیں، ذرا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معمولی سے بھی کسی قسم کی عاجزی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی معمولی کاموں کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. گڈ، جی صحیح ہے. اچھا، تو اب ہم نے 3 کالم 3 پیراگراف پڑھے نا. اس میں ایک القادر کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. دوسرا القدیر جو اس کا نام ہے، اس میں اس کی قدرت بتائی گئی ہے کہ وہ کس طرح قادر ہے. اور تیسرا المقتدر پیراگراف میں جو تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہاں سے یہ ہے کہ آپ نے 3 کالم بنانے ہیں.
ایک پر لکھنا ہے القادر، ایک پہ لکھنا ہے القدیر، اور ایک پہ لکھنا ہے المقتدر. اور ان تینوں پیراگرافس میں سے اردو پڑھ کے ان میں سے پوائنٹس نکالنے ہیں کہ وہ کیا کیا القادر کے طور پہ کیا صفات اس کی بتائی گئی ہیں، القدیر کے طور پہ اس کے کاموں کا کیا بتایا گیا ہے، اور المقتدر کے طور پر کیا اس کی قدرت کے کیا کمالات بتائے گئے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس میں بتایا. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ کن کن چیزوں پر قادر ہے، وہ یہاں بتائی گئی ہے. گڈ، چلیں جی آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ آپ جب یہ کام کریں گے نا، مجھے پوری امید ہے، میں نے گڈ اس لیے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ گڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اس لیے کہ آپ کو فائدہ دے گا کام کرنا. آپ کے ساتھ آپ کے نوٹس تیار ہو رہے ہیں نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں، ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. یہ جو نیکسٹ پیج پر یہ جو ہے نا وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِیمَةِ، یہاں سے ذرا دیکھتے ہیں. بلکہ ایسا کریں کہ اس میں بھی آپ دوسرے پیج پہ آئیے، آخری پیج ہے، پیج 50 کی جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے نا، واللہ جل جلالہ هو الخالق، اس پیراگراف کو دیکھیے. اس سے آگے ہے وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ التُّرَابَ وَالْجِبَالَ، اس کو دیکھیے. اور اس کے بعد ہے وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِیمَةِ وَغَیرِهَا، اس کو دیکھیے. ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کچھ اس کی تخلیقات کا ذکر ہے کہ مصنف نے بتایا کہ اللہ کی قدرت کاملہ. میرا سوال چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے، آپ نے اس کو بھی ہوم ورک میں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم آج ڈسکشن میں یہ چیزیں کور نہیں کر پائیں گے، بہت کچھ ہے آج کے سیشن میں. تو آپ کا ہوم ورک یہاں جو ہے وہ کیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ مصنف نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کن تخلیقات کا ذکر کیا ہے. وہ ساری تخلیقات ان پیراگرافس میں آ رہی ہیں، آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تینوں پیراگراف سے آگے آئیں جی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کس پیراگراف سے؟ اس سے جو تقریباً سینٹر میں آ رہا ہے نا، فَكُلَّمَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِحْسَانٌ إِلَىٰ عِبَادِهِ. ٹھیک ہے، یہاں سے میں اس سے ایک سوال آپ سے کرتی ہوں، جو جواب دینا چاہے وہ اپنا نام لے. پھر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کو کس کا مستحق بناتے ہیں؟ عربک میں جواب دیں اور ترجمہ بتائیں. ایمان دانش، مسز دانش. بتائیے مس دانش، عربک بتائیں. وَلِهَذَا كَانَ اللَّهُ مُسْتَحِقًّا لِلْحَمْدِ عَلَى كُلِّ حال. گڈ، ترجمہ بتائیں. یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کا مستحق کر دیتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، کسی اور اور اس کی حمد کریں، کس کی کی تعریف تعریف کریں، اس کریں. کی تعریف کریں. سبحان اللہ. تو ذرا کریں نا، ابھی اپنے دل میں 3 بار کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ. اٹھتے بیٹھتے اس کا جب اور کچھ حاصل کریں، جب کچھ پائیں. جی کہیے، کچھ کہنا میں چاہتی ایک ہیں آپ؟ چیز ہاں جی ایک چیز شیئر کی تھی کہ یہ واقعی میں جو ہے نا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا مشکل میں جب مشکل آئے تو اِنَّ لِلَّهِ کے ساتھ الحمدللہ بھی کی جائے اللہ کی، جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. اور یہ واقعی کام کرتی ہے کہ جب کوئی مشکل آئے اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی سے راضی ہو کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا کہ یہ بھی جو ہوا میرے لیے بہتر ہے، تو اس وقت اتنا سکون ملتا ہے اور اتنی اس وقت آپ کی کیسے لگتا ہے جیسے بس ساری پریشانی ختم ہو گئی. تو یہ واقعی میں کام کرتا ہے. الحمدللہ. چلیں جی نیکسٹ پہ آتے ہیں، ہم کوشش کریں گے پورا لیسن کور کر لیں. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا وَالنِّعَمُ كُلُّهَا مِنْ آيَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ والی جو ہے. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف جو ہے ہمارا، اس سے ہم اپنے لیے تھوڑا سا کچھ دیکھتے ہیں. چلیں میں سوال کرتی ہوں، آپ میں سے کوئی بتائیں کہ اس میں یہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا بتایا جا رہا ہے، ان کے نام لیں، وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اور آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. کون بتائے گا کہ اس پیراگراف میں اللہ کی کون سی نشانیوں کا ذکر ہے؟ طاہرہ یاسمین. میں بتاؤں جی طاہرہ بتائیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، دن اور رات کو، نباتات کو، حیوانوں کو، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا اب میں اسی سے ایک سوال اور آپ سے پوچھتی ہوں، کسی اور ساتھی سے. وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا وہ بھی اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں. وجیہہ آپ اس میں بتا سکتی ہیں اگر اپنا مائک کھولیں، کہ یہ جو ساری انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، تو اللہ کی ساری کی ساری نشانیاں مصنف بتا رہے ہیں کہ کسی بات کی دلیل ہیں،
किस बात की दलील है, किस चीज का इस्तेदलाल है इसमें? अल्लाह ताला की अजमत बड़ाई की दलील है कि वही सबसे बड़ा रब है, उसी से हमें यहाँ क्या वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? वफीहा नाम अजीमत अला इबादी गैर अल इस्तदलाल, वहदानियत वहदानियत जी, ज़ातुल मुक़द्दसा, वहदानियत, एक तो कमा वहदानियत होगी, हाँ और इल्महु व क्या? कुदरतहु, ये तीन अल्लाह की वर्ड है, मार्क वहदानियत की कर लें दलील है। इसको। एक वहदानियत, दूसरी कमाल इल्म ही वो कुदरत ही, उसकी कुदरत, कुदरत और वहदानियत इल्म, तीन चीजें हो गई ना, 3 चीजें हो गई। मार्क करें, वहदानियत, इल्म और कुदरत पर कमाल, कुदरत के कमाल पर दलील हैं तीनों। ठीक है जी, गुड। अच्छा जनाब, अच्छा अब चले मैं आपसे अगले जो पैराग्राफ है, ये जो है ना फ़हियतूजिबु शुक्र लिमा फ़ीहा मिनन निअम, जो है ये वाला, यहाँ से आपसे एक चैट एक्टिविटी करती हूँ, ताकि जरा चैट में भी मेरे साथी काफी एक्टिव है ना, तो माशाल्लाह लिखते रहते हैं। यहाँ से एक सवाल आपसे करती हूँ, चैट में लिखिए। ये बताइए कि इस पैराग्राफ में जो बात हो रही है, तो बात हो रही है कि जो ऊपर सारी निशानियां बयान की गई हैं कि 2 चीजों को वाजिब करती हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? 2 चीजों के एक एक वर्ड में लिखिए। गुड, शुक्र, और दूसरा क्या है? नसीहत। देखें इसमें क्या है, वतूजिबु तदक्कुर फ़हियतूजिबु शुक्र। तो शुक्र और तदक्कुर, जिक्र नहीं है ये, तदक्कुर का मतलब होता है नसीहत, यानी क्या करो इनसे। तो हमें क्या समझ में आया इससे? चलें अब कोई मुझे समझाए, आपको इससे क्या समझ में आया, कौन बताएगा? खालदा आप बताएंगी क्या समझ में आया अब तक की सारी बात से? निशानियों की बात हो गई, नसीहत की, शुक्र की, तो क्या करें फिर? खालदा। अल्लाह की जो नेमतें हमारे ऊपर हैं, तो सबसे पहले तो नेमतों को हमें शुक्र अदा करना है, और शुक्र ज़बानी भी हो और दिल से भी हो और अमल से भी हो, कि नेमतों को अल्लाह की राज़ी करने वाले कामों में लगाएं और आखिरत की तैयारी में लगाएं। और फिर इन अल्लाह ताला की जो नसीहतें हैं, जो कौनी निशानियां हैं हमारे पास, उस पर गौर व फिक्र करें, उससे नसीहत लें और दूसरों को भी इसकी नसीहत करें और दूसरों को भी अल्लाह की दावत की तरफ बुलाएं, उनको मोटिवेट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें ये बताएं, कोई और साथी बताएं, यहाँ बात हो रही है कि जी ये इनसे शुक्र वाजिब होता है और इनसे नसीहत लेनी वाजिब होती है, क्यों? मुसन्निफ उसका जवाब भी इसी में दे रहे हैं। बताइए शुक्र क्यों वाजिब है, कौन बताएगा? किस वजह से? वजह भी बताई जा रही है ना इसी पैराग्राफ में, फ़हियतूजिबु शुक्र वाले में। कौन बताएगा कि शुक्र क्यों वाजिब है, ये निशानियां क्यों शुक्र को वाजिब करती हैं? अल्लाह ताला अज़मतुल बारी, ये पैदा करने वाला है, अलबारी पैदा करने वाला है ना 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 आप पता ना 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 ये नहीं है इसका जवाब। कौन बताएगा? थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ रही हूँ सवाल। मेरा सवाल है फ़हियतूजिबु शुक्र। जी आयशा कहिए, कौन बताना चाहते हैं? नाम लें प्लीज दोबारा। फाइजा। फाइजा जी, फाइजा बताइए जी। नेमतों की वजह से, ये जो नेमतों की बात आ रही है ना, अरबिक का हिस्सा बताएं किस वजह से? जी, लिमा फीहा मिनन निअम। शाबाश, अब बताइए सुबह क्यों जी शुक्र वाजिब है? क्योंकि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, ये सारी जितनी भी निशानियों का जिक्र है, ये नेमतें हैं, तो इन पर, इन नेमतों का के लिए शुक्र वाजिब है, क्योंकि हम इनसे इन फायदा उठा रहे हैं। निशानियों में नेमतें हैं, कैसे आप मुझे बताएं? मसला निशानी थी सूरज था, क्या क्या नेमत है उससे, उसके अंदर क्या नेमत है? बाजी अल्हम्दुलिल्लाह उससे रोशनी हासिल करते हैं, उससे हरारत हासिल करते हैं, और दिन रात जो है उसके बदलने में भी निशानी है। उससे क्या फायदा है, क्या नेमत है? निशानी तो है, नेमत क्या है? दिन में हम उसकी रोशनी से जो है वो कामकाज करते हैं, और जब रात आती है तो हम वो सुकून का बायस है। सूरज का जाना भी फिर एक निशानी है ना, तो रात जो है वो सुकून का बायस है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इस तरह गौर करें कि ये जो ये कह रहे हैं कि नेमत इन निशानियों में को क्यों वाजिब है, इसलिए कि इनमें नेमतें, फिर क्या नेमतें हैं सोचना शुरू कर देते हैं। और अब दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ तस्नीम जहान आपसे, आप बताइए। आगे बात हो रही है वतूजिबु तदक्कुर, के वाजिब है नसीहत हासिल करना, किस वजह से?
کیا جواب بتا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں سے. نہیں یہ نا جناب، میں نے آپ سے پوچھا کہ اس پیراگراف میں سے بتائیں مصنف کس طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ کس باجی وجہ میں سے بتاؤں؟ تھوڑا ثانیہ آپ بتائیے، عربک میں بتائیں. اور کون بتائے؟ جی بتائیے. جی اس میں یہ لما فیہا من الدلائل علی عظمت الباری، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں دلائل ہیں. جی قدرتی ہی بھی اس میں آئے گا نا. قدرتی، جی ہاں چلیں اب بتائیں کس وجہ سے. جی کیونکہ اس میں دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور اس کی قدرت کے دلائل اس میں موجود ہیں. اس لیے اب ذرا مجھے سمجھائیں، میرے جیسے کا اگر سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتائیں یہ سورج میں کیا اللہ کی عظمت اور قدرت کے دلائل ہیں؟ سورج جو ہے، جی میں بتاؤں، جی جی میں ہی بتاؤں شناس جی. سورج میں یہ دلائل ہے کہ یعنی اتنی وہ جو ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے بنانے میں یعنی یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنا سکتے ہیں، اور اس کو جو روشن کیا، اس کو جو ایندھن چاہیے، اتنا جو استاذہ نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اس کو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. گڈ. اچھا چلیں کوئی اور ساتھی مجھے بتائیے نباتات اور حیوانات میں کیا اللہ کی عظمت اور قدرت کے دلائل ہیں؟ میں کیا نصیحت پکڑوں اس سے؟ کون بتائے گا مجھے؟ باجی میں بتاؤں؟ تسنیم بتائیں. جی یہ جیسے نباتات ہیں کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے اور ایک ہی ہوا اور ایک پانی، لیکن اس سے طرح طرح کے نباتات اگتے ہیں، اور اس میں جو پھل لگتے ہیں ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، پھر ان کی ضرورتیں اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ وہ حیوانوں کے انسانوں کے کام آتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس اور کوئی اس کو نہیں کر بالکل سکتا. بالکل بالکل. تو آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا ان چیزوں پہ کہ کتنا کمال کی طریقے سے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا مصنف. الحمدللہ. چلے جی آگے آتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بڑی پیاری ایک جو استاذہ نے بھی بات کی تھی پیج 51 کے آخری پیراگراف میں جو بات ہے، یہ مجھے بتائیں. یہاں سے میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ انسان کی جبلت میں کیا رکھ دیا گیا؟ عربی میں بتائیں. صوفیہ عمر آپ بتائیں. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. میں بتاؤں سرت میں اچھا میں چلے فرد آپ بتائیں. وقت جبلت النفوس علی حبی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ بندوں کو ایسے وہ محبت کرے گا تو وہ اس کی طرف مائل ہوں گے. نہ 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 یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ میں بتاؤں؟ ام حبیبہ. جی ام حبیبہ بتائیے. جیسے اللہ ہم پہ احسان کرتا ہے یا جو بھی کوئی عربک بتائیں. عربک اللہ بتائیں. حبی من احسان الیہا. میں بتاؤں ہم نا ابھی بھی عربک. میں بتاؤں شاہین رضی؟ چلیں شاہین آپ اس کے عربک پڑھے اور اس کا ترجمہ بتائیں. وقت جبلت النفوس علی حب من احسن، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں محبت رکھی ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. جبلت میں محبت ہے. اس کا صحیح ترجمہ اور اس کے عربک پڑھ کے بتائے گا. مسز دانش. میں بتاؤں اور انسانوں کی جبلت میں رکھ دی گیا اس چیز کی محبت جو اس کی طرف احسان کرے. سبحان اللہ، یہ ہے اس کا ترجمہ. عربک پڑھیں آپ اس کی. وَقَدْ جُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. وَقَدْ جُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا. یہ انتہائی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں. اور انسانوں کی جبلت میں اس چیز کی محبت رکھ دی گئی ہے جو اس کی طرف احسان کریں. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، یا جو بھی چیز اس کے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتی ہے، تو اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم ماں باپ سے کیوں بچے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے دوست آپ پر احسان کرتے ہیں، آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اب بتائیں اللہ تعالیٰ سے کیسے یہاں پر اس کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں مصنف؟ شکر سے. شکر کیسے ترغیب دیتا ہے عبادت کی؟
دیوا جی میں بتاؤں؟ میں سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، نام ہے صوفیہ عمر. صوفیہ بتائیے. دیوا جی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک جذبہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جو بھی اس سے محبت کرے گا، دوسرا انسان اس سے محبت کرے گا، اس کے اوپر توجہ دے گا، تو یہ اللہ اس کی محبت اس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یوں آپس میں قربت اور محبت اور نرمی کا. چلیے یہ تو آپ نے ایک اینگل بتایا. میرا سوال سمجھے، میرا سوال ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو انسان کو یہ اللہ کی عبادت کی ترغیب کیسے دیتا ہے؟ اسی طرح باجی کہ انسان کے اندر یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ رشتے بھی دیے اور ان کی محبتیں بھی دی اور احسان کی ہمیں سمجھ اور بوجھ بھی صرف عطا اتنا نہیں فرماتے. صوفیہ، صرف اس کو اس کے اندر نا سمیٹے نا، اب اس کو ایکسپینڈ کر دیں. یعنی اللہ نعمتیں دیتا ہے، احسان کرتا ہے، بندوں کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ ملی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جب وہ طرف سے ملی ہے. فکر کرتے ہیں نا تو ان کی وہ اللہ کا یہ احسان اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب بندے پر احسان ہوتا ہے کسی کا تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو شکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. اس بڑی گہری بات یہ مصنف کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے، ہم غور سے میرا سوال سنیے گا. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، جبلت میں ہے کہ جو اس سے احسان کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے. اب آپ بتائیں دین کے کام میں ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا سیکھتے ہیں ہم دین کی تبلیغ میں اس سے؟ کون بتائے گا مجھے؟ خالدہ میں خالدہ بتاؤں؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے. جی، ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ کریں گے تو لوگ بھی پھر ہماری طرف مائل ہوں گے، ان کے دل میں ہماری محبت ہوگی، اور پھر اس پیغام سے محبت ہوگی جو ہم پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے. بالکل. تو جتنا آپ احسان کا معاملہ کرتے جائیں گے، آپ کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور آپ اپنی بات کو مزید آسانی سے لوگوں تک کنوے کر سکیں گے. تو اب جناب آپ کا ہوم ورک یہ ہے یہاں پر کہ یہ جو ہے نا پیراگراف، اس پیراگراف میں صرف اتنا حصہ، وَقَدْ جُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، اس کو کہیں لکھ کے لگا لیں اور اپنی ڈائری میں بھی لکھیں، اور اس کا ترجمہ بھی صحیح لکھیں. اور یہ تو ریٹن ہوم ورک تھا، اور عملی ہوم ورک ایک اور اس دفعہ کیا ہے، اس میں اس ہفتے آپ نے کوئی بہت سے احسان کرتے ہوں گے لیکن احسان کا معاملہ کرنا ہے، اور زیادہ احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں لوگوں کی محبت نصیب فرمائے. دنیا میں لوگوں کی محبت نصیب فرمائے، آخرت میں اپنی محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخری جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ایک اور سوال میں آپ کے سامنے کرتی ہوں. وقت تقریباً مکمل ہو گیا لیکن لیسن آج کا کافی تھا. دیکھیں آیت یہ صفحہ نمبر 52 پر آئیے. صفحہ نمبر 52 پہ دیکھیے، یہ جو بیچ میں آ رہا ہے نا، فوا عجباً کیف یعصی من ھذا، اور پھر وہ پوچھ رہے ہیں وکیف لا یشکر ھذا فصلہ، اور پھر وہ اگلی لائن میں پھر پوچھ رہے ہیں وکیف لا یعبد ویطاع. تو یہاں پر وہ 3 سوال کر رہے ہیں. وہ جو 3 سوال کر رہے ہیں نا مصنف، وہ 3 سوال آپ ترجمہ کیجئے ان کا، اور کسی سے یہ 3 سوال پوچھئے. ٹھیک ہے. اگلی دفعہ مجھے بتائیے وہ کیا 3 سوال تھے. کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں کہ کیا 3 سوال کر رہے ہیں مصنف یہاں پر؟ پہلے میں کیا پوچھ رہے ہیں وہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ وجیہہ میں بتاؤں؟ ریشما مدیحہ بتائیے. وجیہہ بتائیے. کتنا تعجب ہے کس طریقے سے وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے بندہ، کس طرح شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے اس کی اطاعت و عبادت نہیں کر سکتا. کیسے نافرمانی کی جاتی ہے جس کی یہ تخلیق ہے اور یہ احسان ہے اور یہ قدرت ہے. اس نے پیدا کیا، کس طرح نافرمانی، کیسے ٹھیک ہے. اگلی ناشکراپن دفعہ اور کرتا. کس طرح شکر ادا نہیں کیا جاتا جبکہ اس کا یہ فضل، اس کا انعام، اس کا یہ احسان ہے اس کے سارے بندوں کے لیے. اور آخری سوال کیا ہے، کون بتائے گا؟ اس طرح اس کی عبادت نہیں کیا سکتی. جی آپ نے جزاک اللہ بتا دیا. اور کون بتائے گا آخری سوال؟ کس طرح اس کی عبادت نہ کی جائے اور اطاعت نہ کی جائے، اور وہ بڑا عظیم ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اس کے لیے کمال اور جمال ہے، اور اسی کے لیے بڑائی اور آسمان اور زمین میں. اسی کے لیے کمال، جلال اور جمال ہے. تو یہ کس 3 طرح جو اس کی بڑے عبادت اہم نہ کی سوال جائے. ہے نا، بالکل شاباش. ان تینوں سوال کو آپ نے کسی سے پوچھنا ہے. تو یہ 8-9 ہوم ورک میں نے دیے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوم ورک ہے، بڑے نہیں ہیں.
ایک ہفتہ آپ کے پاس آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے، آپ کے عمل میں برکت فرمائے، آپ کے ذریعے لوگوں کو بہت خیر پہنچائے، آپ کو لوگوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنے والا بنا دے، آپ کے ذریعے لوگ خیر ہی خیر پائیں اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور آپ کے ذریعے دین کی اور حق کی بات دنیا کے کونے کونے اور ہر شخص تک پہنچ جائے، اور یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں نا یہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جنت کی جو بلند جو درجے ہیں وہ ہمیں عطا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ اور اس کے چہرے کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.